بات کریں گے سب سے پہلے پشاور میں آج ہونے والے دھماکے کی۔ پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں ظہر کی نماز کے دوران خودکش دھماکہ ہوا۔ امام مسجد اور پولیس اہلکاروں سمیت 32 افراد شہید ہو گئے، 140 سے زائد زخمی ہیں اور 15 سے زائد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں ایس ایس پی نور زمان بھی شامل ہیں۔ دھماکے سے مسجد کی 2 منزلہ عمارت گر گئی اور اب بھی متعدد افراد ایسے ہیں جن کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے، ان کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے۔ بھاری مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق حملہ آور نمازیوں کی پہلی صف میں موجود تھا جس نے خود کو ظہر کی نماز کے دوران دھماکے سے اڑا لیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے تازہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک اور زخمی کو کانکریٹ کی چھت کے ملبے کے نیچے سے نکال لیا گیا ہے، ایک اور زخمی کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ اس وقت ریسکیو اہلکار کام کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو افراد ملبے تلے دبے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانکریٹ کے نیچے سے اس شخص کو نکالا گیا ہے، کٹر سے کاٹا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑے احتیاط سے جو افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کیا جائے۔ پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں خودکش دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو ورکرز مسجد کی چھت کے ملبے تلے زخمیوں کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ گری ہوئی چھت میں سوراخ بنائے گئے ہیں جس کے ذریعے نیچے موجود زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آکسیجن کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جوں شام ہوتی جا رہی ہے، اندھیرے کے پیش نظر جنریٹرز کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ 2 زخمیوں کو اب تک ملبے تلے سے زندہ نکالا گیا ہے اور اب سے کچھ لمحے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک اور زخمی کو زندہ نکالا گیا، لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں خون کے عطیات کی اپیل کر دی گئی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں زخمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی ڈکلیئر ہے اس وقت لیڈی ریڈنگ اسپتال میں۔ مسجد میں بھی ریسکیو کا کام جاری ہے۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ کا بتانا ہے کہ دھماکے میں شہداء کی تعداد 32 ہے، زیر علاج افراد کی تعداد 147 ہے، جن میں سے 30 سے زائد جو ہیں وہ شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جو افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ہمیں دانیال عزیز۔ جی دانیال۔ جی اس وقت میں پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں موجود ہوں جہاں پر آج پولیس لائن مسجد میں جو دھماکہ ہوا اس کے بیشتر زخمی اور جاں بحق ہونے والے افراد جو ہے یہاں پر منتقل کیے گئے تھے۔ ہسپتال کی جانب سے جو لسٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 32 افراد جو ہے وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں 29 افراد کی شناخت ہو چکی ہے جبکہ 3 افراد کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب 147 افراد بتائے جا رہے کہ وہ زخمی ہیں۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم مریم اورنگزیب رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی دورہ کیا لیڈی ریڈنگ اسپتال کا اور جو زیر علاج زخمی ہے وہ ان کی عیادت بھی کی انہوں نے۔ اس طرح جو ترجمان ہے اسپتال کے ان کے مطابق یہاں پر جو زخمی ہے اس میں اب بھی 4-5 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی یہ آج دل خراش واقعہ پیش آیا نماز ظہر کے وقت۔ پولیس لائنز میں ظہر کی نماز شروع ہوئی، بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور پہلی صف میں موجود تھا جس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ امام مسجد شہداء میں شامل ہے۔ جو ہی تکبیر کہی گئی اور نماز شروع ہوئی دھماکہ ہوا اور اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ گرد و غبار تھا، چیخ و پکار تھی اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک محراب کو آدھا انہوں نے ڈھایا ہوا دیکھا جبکہ ہر طرف سے چیخ و پکار تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی زخمی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ریسکیو کا کام جاری ہے۔ اسی حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سجدہ ریز مسلمانوں کا خون بہانے والوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے فوج، نیکٹا اور سویلین فورسز کو دوبارہ فعال کرنا ہوگا اور اس سے سیکیورٹی مشینری نے ماضی میں بھی دہشت گردی کو کامیابی سے شکست دی تھی۔ ملک کو اس وقت امن کے ساتھ سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے، یہ کہنا تھا وزیر دفاع کا۔ یہ ان کا کیا تعلق ہے دین سے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کا خون بنا رہے ہیں، جو سجدہ ریز ہیں اللہ کے آگے ان کا خون بہا رہے ہیں۔ نیکٹا کو اور سیکورٹی فورسز کو، ہماری سویلین سیکورٹی فورسز کو، ہماری افواج کو جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس ساری اس مشینری کو جس نے پہلے اس پہ قابو پایا تھا۔ اس وقت ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔
اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں جو ملبہ گرا ہے اس کے نیچے کئی افراد ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں. ان کو نکالنے کا، ان کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے. ہمارے نمائندے رسول داوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رسول داوڑ بتائیے گا، ریسکیو 1122 کی کارروائیاں جاری ہیں، ایکوپمنٹ منگوایا گیا ہے، کتنے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ملبے تلے سے؟ جی بالکل، ملک سات پولیس لائن میں اس وقت وہی جو مدد تھی اور جو کارروائیاں جاری تھی وہ ابھی جاری ہے. ابھی بھی خوش قسمتی سے کچھ لوگوں کو نکالا گیا اور ایمبولینس کے ذریعے سے. رسول داوڑ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ایک مختصر سا بریک لیں گے اور واپس آئیں گے. پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں دھماکے سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی بھی ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے. وہ افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے رسول داوڑ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. رسول داوڑ بتائیے گا کہاں تک پہنچا ہے ریسکیو کا عمل؟ جی بالکل، اس وقت ریسکیو کا عمل جاری ہے اور جو بھاری مشینری ہے وہ یہاں پہ مزید لائی گئی ہے. اور اس وقت بھی خوش قسمتی سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو زخمی حالت میں نکالا، اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، کیونکہ اب بھی امید ہے کہ جو ملبے تلے لوگ دبے ہیں اس میں شاید اب بھی بہت سے لوگ زندہ ہیں، تو اس کو فوری طور پر ریکور کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے ابوبکر صدیق. وہ یہاں باہر جو والدین ہیں یا جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ اندر جانے کی ضد کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی داوڑ، یہ جو ہمارے رائٹ ہینڈ پہ کھڑے یہ ان شہداء اور ان زخمیوں کے رشتہ دار ہیں جو کہ اس افسوسناک واقعے میں وہ شہید یا زخمی ہو گئے ہیں. تو انہیں اندر چونکہ اب سچویشن جو ہے وہ جائے وقوع کو کلیئر نہیں کیا گیا ہے، ابھی بھی سچویشن الارمنگ ہے، تو ابھی پولیس کی جانب سے جو ہے پرمیشن کسی کو بھی اندر جانے کی نہیں دی جا رہا. اب سے کچھ دیر قبل نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا جو شہداء ہے، تو کسی کو بھی جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ابھی مزید ریسکیو کے جو وہیکلز ہے جو کہ بھاری مشینری کے ذریعے جو ملبہ ہے اسے اٹھایا جاتا ہے، تو وہ تقریباً 4 وہیکل جو ہے وہ مزید پہنچ چکے ہیں. اور دوسرا ریسکیو 1122 ٹیم نے ایک 4 ہولز بنائے ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹیکشن کی جا رہی ہے جدید مشینری کے ذریعے کہ نیچے کوئی ہے تو نہیں. تو جدید مشینری کے ذریعے جو ہے آپریشن جاری ہوا ہے. ریسکیو 1122 کی باری نفری جو ہے وہ اس وقت بھی اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ بتائیں، ہوا میں ہم ہیلی کاپٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا مزید ایسا خدشہ تو نہیں ہے کہ ایسے واقعات تو دوبارہ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں داوڑ، یہاں پر ظاہری بات ہے یہ چونکہ انتہائی حساس جگہ ہے اور یہاں پر پولیس کی جو ہے عموماً جو بھی یہاں پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہوتے ہیں، تو اس طرح کا واقعہ یہاں پر رونما ہونا یقینی طور پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ سیکیورٹی کی باری نفری اس گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ آتے ہیں تو شرکی تانے پر بھی آپ کو ایک چیک پوائنٹ دیکھنے کو ملے گا، وہاں پر بھی تلاشی لی جاتی ہے. پھر جب آپ اس پولیس لائن کے مین گیٹ پہ آپ ان ہوتے ہیں تو وہاں پر دوبارہ آپ کی تلاشی ہوتی ہے، آپ سے معلومات لی جاتی ہے. اس وقت بتا سکتے ہیں کہ سرکاری کیجوالٹی کتنا بتا رہے ہیں، شہید کتنے ہو چکے، زخمی کتنے؟ دیکھیں رسول، ابھی تو جو ہاسپٹل جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ ان کا بتانا ہے کہ 147 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے، جبکہ 30 سے زیادہ یعنی 32 ابھی یہی بتایا جائے کہ 2 مزید افراد کی شہید ہونے کی اطلاع ہے، تو یہ تعداد پھر 34 تک پہنچ جائے گی. تو مجموعی طور پر 34 افراد کی شہادت کی اطلاع ہے اور 147 جو ہے وہ افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. یقیناً پولیس لائن کے اندر اب بھی وہ آپریشن جاری ہے، وہ ریسکیو آپریشن، جس میں اب بھی یہاں پہ ان کے والدین، بچے، خاص کر خواتین بھی آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ملبے تلے جو لوگ دب گئے ہیں اس کو نکالنے کے لیے ڈرل مشینوں کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو نکالا جا سکے. تو اس میں بھی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ شہادتیں ہو. تو اس وجہ سے ابھی یہ جو تعداد تھی یہ بتا دی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین بزید ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اندر آنے دیا جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہاں پہ وہ جو نماز جنازہ ہے وہ رسومات بھی ادا کر لے. اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو عینی شہیدین ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور یہاں پہ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس لائن کے اندر جتنی لاشیں ہیں، جتنے پولیس اہلکار ہیں، اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں بھی، کیونکہ اپنے گاؤں میں بھی اس کو نماز جنازہ ادا کرنا ہوگا، وہاں پہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پولیس لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تمام ڈیڈ باڈیز اکٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد نماز جنازہ ہوگا پولیس لائن میں، اس کے بعد پھر اس کو جانے اجازت دی جائے گی. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا رسول داوڑ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کہا جا رہا ہے کہ پولیس لائنز میں جتنے بھی افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر نماز جنازہ ادا کی جائے گی. ادھر ترجمان ریسکیو سروس پشاور بلال فیضی نے بتایا ہے کہ دھماکے سے متاثر ہونے والی مسجد کے ملبے کے نیچے 5 سے 6 افراد
زندہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ رسک بالکل نہیں لیا جا رہا، آپریشن کیا جا رہا ہے اور احتیاط کو اور تحمل کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ ملبے میں دبے افراد کو زندہ نکال لیا جائے۔ دیکھیں، ابھی تک جو ہم لوگوں نے کارروائیاں کی ہے، ہیوی بشیری ہماری یہاں پہ موجود ہے، ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر خود موجود ہے، آپریشنل جو ہے ایکٹیویٹیز ہماری چل رہی ہیں، لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ملبہ ہے، اس ملبے کو ہم لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے ہول کر کے اس میں تقریباً 5 سے 6 افراد جو اس وقت زندہ ہے، ان کو ہم لوگوں آئی وی لائنز لگائی ہوئی ہیں، ان کو ہم ڈرپ لگائی ہوئی ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے زندہ نکالا جائے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ آپریشن آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، کیونکہ قیمتی جانوں کا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ملبہ جو ایک ہی چھت ہے، مین سلیب ہے، اس کے نیچے متعدد جثے خاکی یا شہداء بھی موجود ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے کسی قسم کا ریسک نہیں لیا جا رہا، آرام آرام سے جو ہے وہ ہولز کیے جا رہے ہیں اور ہولز کے ذریعے جو ہے جو زخمی ہیں ان کو زندہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے 2 زندہ افراد کو نکالا، جبکہ 5 جثے خاکی جو ہے وہ ہم نے ملبے تلے سے نکالے ہیں، اور یہ ملبہ پورے ایک ہی سلیب ہے، ایک ہی چھت ہے، جس کے نیچے جو ہے وہ یہ افراد اس وقت دبے ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس افسوسناک واقعے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور دیگر وفاقی وزراء پہنچے ہیں پشاور، اور لیڈی ریڈنگ اسپتال بھی پہنچے ہیں۔ انہوں نے مریضوں کی عیادت کی ہے جو زخمی وہاں پر زیر علاج ہیں۔ شکیل فرمان علی ہمارے ساتھ موجود ہے، نمائندہ جیو نیوز۔ شکیل، بتائیے گا، وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے، دیگر وزراء نے عیادت کی، اس موقع پر وزیر اعظم کے کیا تاثرات؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آئے ہیں پشاور، اسی طرح جو ہے آرمی چیف وہ بھی پشاور آئے ہیں، انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کو پشاور پولیس لائن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور وہ سخت برہم دکھائی دیے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ خودکش حملہ آور کیسے پولیس لائن میں داخل ہو گیا، کیونکہ سیکورٹی کے سخت انتظامات ہوتے ہیں اور پولیس لائن میں داخلے کا ایک ہی گیٹ ہے، اور ہم یہ بتایا جائے کہ حملہ آور کیسے اتنی سخت سیکیورٹی میں جو ہے داخل ہو کے اور پھر مسجد میں بھی چلا گیا۔ تو اس موقع پر انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس محسن جہاں انصاری صاحب نے ان کو جواب دیا ہے کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہے کہ اب تک یہ حملہ آور کہاں سے آئے اور کیسے داخل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حملہ آور پہلے سے اندر ہے، کیونکہ پولیس لائن میں فیملی کوارٹرز بھی ہیں، تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ پولیس اور کسی فیملی کے پاس جو ہے خود کو حملہ آور آ کے ٹھہرا ہو اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ دھماکہ کیا ہو۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا کہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا اور حملہ آور کیسے داخل ہوا، ان باتوں کا جو ہے جانچا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو شکیل فرمان، یہ بتائیے گا پولیس کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے، کیا بریف کیا گیا ہے، شواہد اکٹھے کرنے کا عمل مکمل ہو گیا؟ دیکھیں، بی ڈی یو جو ہے حکام سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ جو ہے یہی لگ رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے، اور اس میں خودکش حملہ آور کا سر بھی ان کو مبینہ طور پہ خودکش حملہ آور کا سر بھی ملا ہے، لیکن وہ مزید تحقیقات کر رہے ہیں، اور ایک بات پہ کافی وہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے خودکش حملہ ہوا ہے تو مسجد کے جو ہے چھت گر گئی ہے۔ یہ بات جو ہے اس وجہ سے تفتیشی ادارے جو ہے کسی حتمی نتیجے پر، لیکن ابتدائی جو ہے بی ڈی یو نے جو رپورٹ ہے انہوں نے جو دی ہے اس کے مطابق جو ہے حملہ آور جو ہے خودکش تھا، لیکن یہ اب سمجھ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح جو ہے حملہ آور جو ہے پولیس لائن ایک ایسی جگہ جہاں پہ سخت سیکورٹی ہوتی ہے، 3 جگہ پہ جہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے پولیس لائن کے اندر داخل ہوتا ہے، کیسے خودکش حملہ آور، اور اسی بات پہ جو ہے وزیر اعظم ٹھیک ہے شکیل ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل فرمان علی، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف، دیگر وفاقی وزراء نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلا سوال جو بار بار کیا جا رہا ہے وہ کیا کہ کیسے اتنی سخت سیکیور ایریا میں خودکش حملہ آور داخل ہوا، اور اسی حوالے سے یہ اہم سوال ہے کہ اتنی حساس بلڈنگز ہیں وہاں پر، اتنا حساس علاقہ ہے وہاں پر، یہ خودکش حملہ آور داخل کیسے ہو گیا، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے برہمی کا بھی اظہار کیا ہے کہ خودکش حملہ آور کیسے پولیس لائنز میں داخل ہو گیا، تو استفسار بھی کیا کہ حملہ آور کہاں سے آیا، جس پر آئی جی پشاور کی جانب
جانب سے انہیں بتایا گیا کہ پولیس لائنز میں فیملی کوارٹرز بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حملہ آور پہلے سے ہی اندر رہ رہا ہو. یہ آئی جی کے پی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے اور تحقیقات اس حوالے سے کی جا رہی ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا, حملہ آور اتنے حساس علاقے میں کیسے داخل ہو گیا. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد, کیونکہ سب سے بڑا اور اہم سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ جب اتنی سیکیورٹی تھی اس علاقے میں تو یہ خودکش حملہ آور داخل کیسے ہو گیا اس علاقے میں. خانیوال میں 2 ہفتے قبل ڈائریکٹر آئی ایس آئی اور انسپیکٹر کے قتل میں ملوث ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر تھل میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی. سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم نے تھل کے علاقے میں سنیپ چیکنگ کے دوران خود کو گولی ماری ہے. بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران, بتائے گا کیا تفصیل ملی ہے اس سے متعلق؟ جی بالکل, یہ سی ٹی ڈی اور دیگر جو حساس ادارے تھے ان کو اطلاع ملی تھی کہ تھل کے علاقے میں کچھ دہشت گرد ہیں, جس کے اوپر وہاں پر سنیپ چیکنگ کی گئی اور سنیپ چیکنگ کے دوران یہاں پر ایک نواحی ایریا تھا, وہاں پر انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی. تو ایک شخص کو جو ہے وہ روکا جس کے اوپر ان کو کبھی شبہ تھا کہ یہ وہی ملزم ہے جو ڈائریکٹر آئی ایس آئی نوید صادق اور انسپیکٹر ناصر حسین کی شہادت میں ملوث ہے, اور اس کا مرکزی ملزم ہے عمر خان نیازی جو کہ کچے کھو کا رہائشی تھا. جس وقت اس ملزم کو روکا گیا تو اس نے فوری طور کے اوپر اپنے نزدیک جو اس کے پاس پسٹل تھا اس سے اپنے آپ کو گولی مار کے وہیں پہ اپنی زندگی کی جو ہے اس کو خاتمہ کر لیا. تو سی ٹی ڈی حکام نے اس بات کی. صدر عارف الوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 8 فروری سے پہر 3 بجے طلب کر لیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 48(1) اور 54(1) کے تحت طلب کیا گیا ہے. گزشتہ روز پیش آئے افسوسناک واقعے سے متعلق اپڈیٹ کریں. کوہاٹ کے تاندہ ڈیم میں ڈوبنے والے مزید 13 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر فرقان اشرف کے مطابق کشتی ڈوبنے کے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے. مدرسے کے معلم اور ملا سمیت مزید کچھ بچوں کی تلاش جاری ہے. 6 بچوں کو بچا لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کشتی ڈوبنے کے وقت کچھ بچے کنارے پر کھڑے تھے. ڈوبتے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ بھی پانی میں کود گئے تھے. پاکستان علماء کونسل کے سربراہ مولانا طاہر اشرفی کی پشاور پولیس لائنز دھماکے کی مذمت, عوام سے اپیل کی کہ دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو خون کی احتیاط دیں. پشاور پولیس لائن مسجد میں ہونے والے دھماکے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بے گناہ انسانیت کا قتل, کسی ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے. پاکستان امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ امن اور سلامتی کا گہوارہ رہے گا. پشاور کی عوام سے, تمام مدارس عربیہ کے طلباء اور اساتذہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچے اور زخمیوں کو خون کے عطیات دیں.